افغان مہاجرین کے حوالے سے دنیا جو ہے وہ پاکستان پہ تنقید کرتی کہ آپ انہیں واپس بھیج رہے ہیں، لیکن اب یونان سمیت 20 یورپی ممالک ہیں جنہوں نے یورپی یونین کو افغان باشندوں کی واپسی کے لیے باضابطہ خط لکھ دیا ہے۔ تو ہمارے ساتھ ہمارے دو نمائندگان ایتھنز گریس سے رفاقت حسین اور نذیر حسین موجود ہیں ہمارے ساتھ اسپین سے۔ پہلے رفاقت کے پاس چلتے ہیں۔ رفاقت، آپ بتائیں کیا سچویشن ہے یہاں پہ؟ جی بالکل، یونان بھی ان 20 یورپی ممالک میں شامل ہے جنہوں نے افغان باشندوں کی واپسی کے لیے یورپی یونین کو خط لکھا ہے۔ یہاں پہ میں افغان باشندوں کی یونان میں ایک بات بتاتا چلوں کہ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں اس پہ افغانی جو ہیں وہ یونان میں داخل ہوتے ہیں اور یہاں سے دوسرے یورپ میں جو موو کر جاتے ہیں۔ اگر بات کی جائے یونانی معاشرے میں افغانیوں کا کردار کی تو وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ یہاں پہ جو افغان باشندے ہیں وہ ہر طرح کے کہہ لیں کہ جرائم میں ملوث ہیں، چاہے وہ اغوا برائے تعاون ہو جائے، قتل و غارت ہو جائے، چاہے وہ انسانی سمگلنگ ہو جائے اور یا ڈرگز کا کاروبار ہو جائے۔ اس طرح کے تمام جو جرائم ہیں ان میں یہ ملوث پائے جاتے ہیں اور یونانی معاشرے میں ان کا کوئی ایک خاص سچا مقام نہیں ہے، اور آج بھی سینکڑوں کی تعداد میں افغانی جو ہیں وہ جو جیلوں میں سزائیں کاٹ رہے ہیں۔ اور میں ایک اور بات یہاں پہ بتاتا چلوں کہ 2023 24 25 میں یونان حکومت نے تقریباً 9000 کے قریب جو افغان باشندوں کو یہاں سے ڈیپورٹ کیا ہے، اور اب جو کہ یورپی یونین کو خط لکھا گیا ہے اور یہاں پہ جو انسانی حقوقی تنظیمیں ہیں افغانیوں نے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں زبیر حسین، اسپین کی صورتحال سے بھی ہمیں آگاہ کریں گے۔ زبیر، السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ، ہمارے یہاں صبح ہے۔ وانٹ ٹو نو کہ کیا صورتحال ہے جب ہم افغانیوں کو یہاں سے ایکسپیل کرنے کی بات کرتے ہیں تو؟ جی بالکل کچھ اسی طریقے سے کہ 20 ایسے یورپی ممالک ہیں کہ جو افغان شہریوں کو قومی سلامتی کا خطرہ سمجھتے ہیں، اور ایسے افغان شہری کہ جو سنگین نوعیت کے جرم میں ملوث پائے جاتے ہیں ان کو ڈیپورٹ کرنے کے لیے 20 ممالک نے مشترکہ طور پر یورپی کمیشن کو ایک خط لکھا ہے، جس کا متن یہ ہے کہ افغان حکومت یعنی کہ طالبان حکومت کے ساتھ کسی طریقے سے مذاکرات کیے جائیں اور کوئی ایسا لاہ عمل طے کیا جائے کہ افغان شہریوں کو براہ راست جو ہے وہ ڈیپورٹ کیا جائے۔ یہاں پر بات میں کرتا چلوں کہ اگر آپ سویڈن کی بھی بات کریں تو 2015 کے ریفیوجی کرائسس میں جو ایسے بچے جو بغیر سرپرستوں کے افغان شہری یہاں پر آئے تھے، ان افغان بچوں کو جب یہاں پر ریزیڈنس پرمٹ ملا تو آج ان کی بھی صورتحال کچھ یوں ہے کہ ان کی ریزیڈنس پرمٹ واپس لینے کے حوالے سے یہاں پر سویڈن میں قانون بنایا جا رہا ہے، اور بہت سے ایسے افغان بچے جو بغیر سرپرستوں کے یا اپنے بغیر والدین کے سویڈن میں آئے تھے، جو کہ شاید اب جاب بھی کر رہے ہیں، ان کی اپنی پراپرٹیز بھی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود جو ہے کچھ بھی ٹھیک ہے۔ زبیر اور رفاقت، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ معاملہ جو بھی ہو پیچھے، بٹ دا سچویشن از گیٹنگ گریو۔ اچھا، یہاں پاکستان میں بھی کراچی میں خاص طور پہ بات کی جائے تو جو افغان بستی تھی اس کو ڈیمالش تو کر دیا گیا۔ ترجمان سندھ حکومت سیدہ تحسین عابدی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سیدہ، اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو یو۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ایک اسکیئر جو آ رہا تھا وہ یہ کہ جی یہ جو خالی ہو رہی ہے بستی تو کوئی اور آ کے یہاں پہ قبضہ نہ کر لیں آل دیٹ۔ میں تو چاہوں گا پہلے ذرا اس ایشو کو ایڈریس کیجئے، کیا سچویشن ہے اس چیز کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیصل وعلیکم السلام اینڈ گڈ مارننگ۔ دیکھیں، ہم نے جو بھی یہ ایکشنز لیے، جو فیڈرل پالیسی کو ہم ڈیفینیٹلی اسی پالیسی کو فالو کر رہے ہیں کہ جس طرح تمام صوبوں کو فیڈرل کی طرف سے ڈائریکشنز ہیں کہ کس طرح ان کے جو بھی انلیگل یا انڈاکیومنٹڈ جو بھی لوگ رہ رہے ہیں یا جن کے اوور اسٹیئنگ کر رہے ہیں، جن کے ویزاز ختم ہوئے ہیں، تو جو پرٹیکولرلی جو آپ نے کویشچن کیا ہے فیصل، کہ جو کراچی میں آپریشن ہوئے ہیں، اسپیشلی ناردرن بائی پاس جو سراب گوڈ کا ایریا ہے یا گلشن معمار کا جو ایریا ہے، وہاں پہ جو ہے، جیسے اگر آپ سے میں پرٹیکولرلی سراب گوڈ کی بات کروں تو 15 لیکھ 780 سم تھنگ جو تھے وہ وہاں پہ 1000 وہاں پہ افغانی جو رہ رہے تھے وہ آلریڈی ان کی ایویکویشن ہو چکی ہے، وہ ریٹرن ہو چکے ہیں افغانستان میں۔ ابھی جو باقی بچے ہیں وہ اپروکسیمیٹلی 1000 اور 1500 کے اراؤنڈ ہیں جو رہ گئے ہیں۔ جو ہمارے ساتھ جو چیلنج ہمیں آیا کہ جو لینڈ مافیا کے لوگ ہیں انہی نے آ کے جو گھر وہ ایویکویٹ ہوئے، جو خالی کر کے گئے، وہاں پہ انہوں نے اپنے اونرشپ کے لیے اپنے جو ہے آ کے نیم پلیٹس وغیرہ لگا دیے، اپنے لاکس لگا دیے۔ تو اس کے لیے جو ہے پھر وہ سینٹ گورنمنٹ نے، ایڈمنسٹریشن نے جو پورا آپریشن کیا ہے کہ جو بلڈوز کیا ہے پوری اس زمین کو، تقریباً جو ہے وہ 1200 گھر جو ہیں وہ ہم نے بلڈوز کیے ہیں وہاں پہ، اسی لیے کیونکہ وہ جو لینڈ ہے وہ اسٹیٹ کی جو ہے پراپرٹی ہے، وہ کسی انڈیویجول کی پراپرٹی نہیں ہے۔ لیکن لینڈ مافیا کا آپ کو پتہ ہے کراچی میں بہت بڑا چیلنج ہے، صرف ایک پرٹیکولر ایریا میں نہیں، پورے کراچی میں اس طرح کے
انسیڈنٹ بہت ہوئے ہیں کہ لینڈ مافیا والے وہ آ کے بائی فورس بھی لوگوں کو نکالتے تھے، پہلے بھی رہے ہیں، لیکن اس دفعہ جیسے ہی گھر خالی ہوئے تو ان کی وجہ سے جو ایڈمنسٹریشن نے ہے ان گھروں کو فوراً جو ہے مسمار کیا ہے، بالکل وہ ایک لیول پہ لے آئے وہ ایریا، وہ تھوڑے سے اور گھر ہیں جو وہ کر دیے جائیں گے اس طرح کے انسیڈنٹ سے بچنے کے لیے۔ ٹھیک ہے تحصیل صاحب یہ بتا دیجیے کہ اس وقت کیا سچویشن ہے وین وی سے کہ انلیگل جو افغانیز یہاں پر موجود ہیں اسٹل اگر وہ موجود ہیں اور مزید جن کے حوالے سے انویسٹیگیشن چل رہی ہے، کیا کلیئرٹی آئی ہے اس پر ابھی؟ دیکھیے سعدیہ، ہم نے یہ 3 فیزز میں ہونا تھا پورا جو یہ آپریشن تھا ان کا فارنرز کی ریپیٹریشن کا، وہ 3 فیزز تھے۔ فرسٹ فیز میں جو تھا، جو فرسٹ فیز اسٹارٹ ہوا تھا، میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ یہ 2023 سپٹمبر میں اسٹارٹ ہوا تھا، جب ہم نے فرسٹ فیز میں ٹارگیٹ کیا تھا کہ جو انڈاکیومنٹڈ ہیں، جو انلیگل ہیں، یا جو دوز اوور اسٹیئنگ ویزاز، ان کے ویزاز ختم ہو چکے ہیں، وہ اسٹے کر رہے ہیں، فرسٹ فیز میں ہم نے ان کی ایویکویشن کی تھی کہ جو ان کو بھیجا تھا ان کے۔ سیکنڈ، اس وقت ہم سیکنڈ فیز میں ہیں، ٹھیک ہے ہم سیدہ اب میں آپ کو یہاں روکوں گا کیونکہ وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا، بٹ دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے بیکاز اٹس اے ویری ڈیمانڈنگ ٹاپک، تو اب بٹ ویل بی ٹیکنگ یو اگین آن بورڈ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔